بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج 31 مارچ سن 2025 شوال المکرم کی پہلی تاریخ۔ آپ کو آج کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو، میرے عزیزوں کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے رمضان میں روزہ رکھا، آپ نے نمازیں پڑھیں، آپ نے تلاوتیں کی۔ خداوند عالم آپ کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ عزیزو، آج عید ہے اور ہم نے نماز پڑھی، اور نماز میں ہم نے دعا کی۔ قنوت میں کیا دعا کی؟ قنوت میں یہ دعا کی کہ پروردگار، بحق هذا اليوم، تجھے آج کے دن کا واسطہ، الذي جعلته للمسلمین عیدا، کہ جس دن کو تو نے مسلمین کے لیے عید قرار دیا، ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور محمد مصطفیٰ کے لیے تو نے عید قرار دیا۔ تو آج کا یہ دن عید بہت مبارک دن ہے، اور یہ عید پوری دنیا میں سب کو مبارک ہو۔ لیکن عزیزو، ہم لوگ عید کے دن بچے جوان نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پہننا ہی چاہیے، عید کے دن عید ہے، اور گھر میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہی چاہیے چونکہ اللہ نے اسے عید قرار دیا ہے۔ لیکن عزیزو، صرف بہترین کھانا کھا لینا اور اچھا کپڑا پہن لینا اور ایک دوسرے سے مل لینا، صرف یہی عید نہیں ہے۔ عید کے معنی ہے، یہ لفظ عادہ یعودو سے لیا گیا، یعنی پلٹنا، یعنی ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے ہمیں اپنی طرف پھر متوجہ کیا اس تحفے کے ساتھ کہ ہم آج خوشی منائیں۔ لیکن حقیقت میں خوشی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی یاد، ذکر خدا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے لیے تکبیر کے بارے میں کہا گیا کہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اور میں یہاں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم العید۔ حقیقت میں عید اس دن ہے کہ جس دن انسان اللہ کی معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ جس دن انسان گناہ نہ کرے، وہ دن حقیقت میں جو ہے وہ یوم العید ہے۔ تو عزیزو، گناہوں سے بچنا ہم سبوں کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کے اس مبارک دن میں ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور اس مبارک بات کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ ہمارے اور آپ کے وارث حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ افضل الصلاۃ والسلام زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ لیکن عزیزو، ہم اپنی اس خوشی میں ان غریبوں کو نہ بھول جائیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی خوشی میں ان مظلوموں کو نہ بھول جائیں جن کے اوپر پوری دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو۔ عزیزو، ہم اپنی عید میں ان یتیم بچوں کو نہ بھول جائیں جن کے والدین غزہ میں مار دیے گئے۔ ہم ان یتیم بچوں کو، ان بیواؤں کو نہ بھول جائیں جو لبنان میں، سیریا میں، بحرین میں، سیریا میں اور یمن میں مار دیے گئے۔ خاص کر کے یہ سانحہ جو ہوا غزہ میں جنگ کا، اور یہ 50-60 ہزار لوگوں کا اس طریقے سے قتل کر دینا، کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا، چاہے وہ جس مذہب کے ہوں، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے یقین ہے نا، تو ظاہر ہے یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو لہٰذا ہم اپنی خوشیوں میں اپنے ان عزیزوں کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی انسان مظلوم واقع ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، اگر کوئی مظلوم ہے تو ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور آج
غزہ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے 50-60 ہزار سے زائد افراد مارے گئے، لیکن وہ بچے جو اس وقت ہیں وہاں موجود ہیں، ان بچوں کے لیے خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم تو اپنا رحم و کرم ان بچوں کے اوپر بنائے رکھ۔ پروردگار وہ بچے یتیم ہیں اور ان کی کفالت کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پوری دنیا کے جو مظلوم ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو اور پوری دنیا میں لوگ شانتی کے ساتھ رہیں، ہر مذہب دوسرے مذہب کا احترام کرے، ہر مذہب دوسرے مذہب کو یعنی عزت دے، اور یہی دعا ہے کہ سب بھائی بھائی طریقے سے رہیں۔ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو، اور خاص کر کے ہم اپنے ملک ہندوستان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں نفرت کا جو ماحول ہے وہ نفرت کا ماحول ختم ہو جائے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کریں۔ میں پھر کہوں گا ایک بہترین ہندوستان بنائیے، ایک بہترین بھارت بنائیے، اور سب کوئی اپنے ساتھ ہو جائیے، ایک کے ہاتھ میں مضبوطی سے ہاتھ دے کر ایک نیا بھارت کا جو ہے وہ نرمان کیجئے، اور ہمارا ملک جو ہے اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رہے۔ خاص کر کے مومنین کے لیے دعا ہے کہ مومنین جو ہے خیر و عافیت سے رہیں، بیمار کو اللہ شفا دے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ عید مبارک۔